السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا بیٹے؟ کیا بنا کر پیدا کیا؟ پیدا کیا۔ اور انسان کے بعد ہمیں کون ہمیں اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد میں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ مسلمان کہاں سے آ کر ہیں؟ مسلمان جنت سے آ کر ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ میرے اور آپ کے ابا، پورے کائنات کے ابا حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہمارے ابا ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے ابا، انہوں سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کو مٹی سے بنائے اللہ پاک نے۔ پھر وہ مٹی کے پتلے میں اللہ پاک روح ڈالے، پھر ان کو جنت میں داخل کرائے، جنت میں رکھے حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر جنت میں کچھ غلطی کی وجہ سے اللہ پاک ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے، اسے حضرت آدم علیہ السلام۔ سمجھ میں آ رہا؟ ایک چھوٹی غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ غلطی ہو گئی۔ وہ کیا غلطی تھی انشاءاللہ میں پھر بات کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا؟ غلطی ہو گئی، وہ غلطی کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ کئی کو بھیجے وہ غلطی کو سدھارنے کے واسطے، وہ غلطی کو صحیح کرنے کے واسطے اللہ پاک نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے یہ دنیا بنائی۔ کئی کو بنائے؟ آزمائش کے واسطے، امتحان کے واسطے اللہ پاک نے اس دنیا کو تیار کیا، اس دنیا کو بنائے۔ ہمیں بھی اس دنیا میں پیدا بھی کرے انہوں اللہ پاک بھی کرے امتحان کے واسطے۔ مسلمان پھر کہاں جاتی؟ جنت سے مسلمان نہیں، پھر مسلمان کہاں جا رہی؟ جنت میں داخل ہوتی۔ جنت میں داخل ہونے کے واسطے کیا کرنا؟ نیک کام کرنا کا تو کیا؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ کیا کرنا؟ عبادت کیسے کی جاتی؟ نماز پڑھنا، دیکھو بیٹا اللہ پاک کی عبادت اس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمے کو دل سے اقرار کرنا، دل سے ماننا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ گواہی دیتا ہوں، یہ دل سے اقرار کرنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد میں یہ دل سے اقرار کرنے والا مسلمان ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ دل سے ماننے والا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، یہ دل سے اقرار کرنا، دل سے ماننا۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ مسلمان کی سب سے پہلی کیا ہے؟ علامت ہے کہ مسلمان دوسروں کو کسی بھی نہیں مانتا سوائے اللہ پاک کے۔ سمجھ میں آ رہا؟ معلوم ہوا؟ اس کے بعد نماز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے اعمال۔ سمجھ میں آ رہا؟ دوسرے نمبر پر نماز ہے بیٹے، کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر نماز ہے۔ نماز میں کیا پڑھا جاتا؟ نماز میں کیا پڑھا جاتا؟ نماز میں قرآن شریف پڑھا جاتا۔ جس کا قرآن صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح ہوتی نہیں ہوتی؟ جس کا قرآن پاک صحیح نہیں ہے کیا اس کی نماز صحیح ہو رہی؟ نہیں ہو رہی۔
किसकी नमाज सही हो रही? जिसका कुरान पाक सही है, जिसको कुरान पाक सही से पढ़ना आता हो, उसे उसका कुरान, जिसका कुरान सही हो उसकी नमाज सही होती है। समझ में आ रहा? अब नमाज पढ़ने के वास्ते क्या करना? सबसे पहले वज़ू करना। क्या करना? क्या करना? वज़ू करना। वज़ू को सही बनाने के वास्ते क्या करना? गुस्ल करना। अगर हमारा बदन नापाक है तो क्या करना? गुस्ल करना। गुस्ल बोलते किसे? हमारी नमाज पढ़ने से पहले वजू बनाना, और वजू जिसका बदन नापाक है, जो नापाक रहता, उन्हें नापाक से पाकी हासिल करने के वास्ते गुस्ल करना। बेटे क्या करना? गुस्ल करना। गुस्ल का मतलब होता है पानी नहाना। जैसे में पानी नहाती ना, जुम्मा से मुसलमान खास कर तो जुम्मा मुसलमान पानी नहाता, और दूसरे टाइम पर नहाता नहीं नहाता। नहाने वाले नहा लेती, वारम में 3 बार, 7 दिन के 7 दिन में नहा लेने वाले छोड़ो है। पानी नहाने को क्या बोलती? गुस्ल करना। मुसलमान कभी भी नापाक नहीं रहता बेटे। छोड़ सबा नहाली न दे, आज नापाक हुआ क्या, तो भी गंदगी कपड़े को लगी, बच्चा पैखाना पेशाब कर डाला, फिर एक तरफ से रोड के पास जाते उस टाइम को चिक्कड़ उछ लिया, या तो भी गंदगी लगी। अब मालूम हुआ ये गंदगी है, नापाक हुआ मेरा जिस्म कर को, तो फौरन क्या करना? घर को जाना, गुस्ल कर लेना, यानी पानी नहा लेना। समझ में आ रहा? अब गुस्ल का मतलब क्या है? क्या? पानी नहाना। गुस्ल का मतलब क्या? पानी नहाना। बदन नापाक हुआ हमारा, हमने मालूम हुआ हमें नापाक नहीं, बच्चा पेशाब कर डाला, पैखाना कर डाला, क्या तो भी हो गया, कुछ गंदगी गलीज़गी क्या तो भी लगी हमारे जिस्म को, कपड़े को। अब हमारा दिल क्या कर रहा? मैं पाक नहीं कर को ये दिल बोल रहा, तो हमें क्या करना? फौरन जाना, पानी नहाना, यानी गुस्ल कर लेना। समझ में आ रहा? क्या करना? गुस्ल कर लेना। गुस्ल करे, हमारा सही गुस्ल हुआ तो हमारा सही से वजू होता, सही गुस्ल हुआ तो सही से वजू होता। जिसका वजू सही है उसकी नमाज सही है, और नमाज सही करने के बाद सबसे पहले क्या सही कर लेना है? कुरान पाक सही करना। समझ में आ रहा? जिसका कुरान सही है उसकी नमाज सही है। इसके वास्ते वर्णों से कुरान पाक को सही से सीखो। तुम्हारे कुरान को तुम्हें सही कर लियो। समझ में आ रहा? मालूम हो रहा? ठीक है। तो गंदगी से पाक हासिल करने के वास्ते क्या करना है? हमें गुस्ल करना सबसे पहले। उसके बाद हमारा गुस्ल अच्छा रहा तो हमारा वजू अच्छा हो जाता। समझ में आ रहा? वजू सही से सीखे, उसके बाद नमाज है। नमाज को सही करने का तरीका क्या है? कुरान पाक है। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले वजू करना पड़ता, और वजू को सही से वजू बनाने के वास्ते पहले पाकी या नापाकी है ये मालूम करना पड़ता, और जो नापाक है वो पाकी हासिल करना किसके सहारे? गुस्ल के सहारे गुस्ल करना पड़ता। समझ में आ रहा? पहले गुस्ल कर लेना सही तरीके से, उसके बाद वजू, उसके बाद जिसका वजू सही रहता उसकी नमाज हो जाती है। मालूम हो रहा? नहीं हो रहा? तो गुस्ल कैसा करनी मालूम है तुमना? गुस्ल में कितने फर्जा ही मालूम? गुस्ल में कितने फर्जा ही मालूम? गुस्ल में 3 फर्जा ही बेटे। कितने फर्जा ही? 3 फर्जा ही। अब फर्ज का मतलब क्या? करनच। फर्ज का मतलब करनच, जरूरी। फर्ज के अलावा नए फर्ज में करके नहीं करे तो गया नहीं। समझ में आ रहा? फर्ज में 3 फर्ज हैं। समझ में आ रहा? अब एक फर्ज की बात कर रहा नहीं मैं,
غسل کرنے سے پہلے کیا کیا کرنا وہ بولوں گا. سمجھ میں آ رہا؟ غسل کرنے سے پہلے تمہیں کیا کرنا, پانی نہانے سے پہلے تمہیں کیا کرنا, پیخانہ پیشاب کر لینا, پیخانہ پیشاب سے فارغ ہو جانا. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد غسل خانے میں آنا, جس جگہ پانی نہاتے حمام بولتے ہیں ہمیں, باتھ روم حمام, اس جگہ آنا. پر جس جگہ گندگی لگی ہوئی ہے وہ گندگی کو کیا کرنا, سب سے پہلے دھو لینا پانی سے. سمجھ میں آ رہا؟ اب مان لے اب میرے یہاں ہاتھ کو گندگی لگ ہے, میرے یہ ہاتھ پر گندگی لگ ہے, یہ ہاتھ پر گندگی لگ ہے, تو وہ سب سے پہلے گندگی کو دور کر لینا پانی کے سہارے. سمجھ میں آ رہا؟ اب تمہیں پیخانہ کی کیا تو لگو ہے بچے کا, وہ سب کو بھی دکھا لے تو میں پیخانہ لے کو ہمام میں نہیں جانا, اسے پاک کر لینا کپڑے کی, کپڑے سے کی, پیپر سے کی, کس سے کی پاک کر لینا. پاک کر لے تو پاک نہیں ہوتا وہ, اس کی بدبو, اس کی غلیظہ کی لفظ رہتی ہے اس کے ہمارے جسم کے اوپر. کیسا پاک ہوتا؟ پانی سے پاک صاف ہوتا. سمجھ میں آ رہا؟ پانی سے پاک صاف ہوتا. پانی سے کیا کرنا, جو لکو ہے وہ گندگی کو کیا کرنا, دھو لینا. گھاس لکو رہتی ہے تمہارے بدن کو, کہاں لکو رہتی ہے, پاؤں میں لکو ہے کہ پاؤں میں دھو لینا ہے, گردن کرنی ہے, اور تمہارے کہاں تم نہ گندگی کہاں لکو ہے کہ وہ گندگی کو سب سے پہلے کیا کرنا, پانی سے دھو لینا, دور کر لینا. سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں. پھر اس کے بعد وضو کر لینا. کیا کر لینا؟ جیسے نماز کے لیے وضو بناتی ویسا وضو کر لینا. اب تم نہ وضو کرنے نہیں آ رہا, اب غسل سیکھ رہی تمہیں, تو غسل میں 3 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں.